ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناول صراط مستقیم، written by عنیزہ غزالی، narrated by مریم اسد، ایپیسوڈ 3۔ آج کے لیے اس نے خاص طور پر زیادہ مرچوں والی بریانی بنائی تھی کیونکہ طاہر بھائی زیادہ مرچوں کے شوقین تھے۔ ساتھ اسپیگیٹی اور میٹھے میں پڈنگ بھی بنائی تھی۔ سب نے کھانے کی تعریف کی تھی، خاص طور پر تایا اور سارا بھابھی کو تو بہت پسند آیا۔ وہ سب کی ستائش ہلکی سی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ وصول کرتی گئی۔ کھانے کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ اب صرف تایا کی فیملی، پھپھو اور وہ سبھی لاؤنج میں بیٹھے رہ گئے تھے کہ ماما نے اسے چائے کے لیے بھیج دیا۔ طاہر بھائی اور بھابھی تو اپنے روم میں تھے، باقی ساحر، معراج اور مائرہ بھی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ چائے بنانے کچن میں آ گئی تھی۔ اب لاؤنج میں صرف بڑے ہی بیٹھے تھے۔ اس نے چائے کا پانی رکھا اور ابال آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اندر لاؤنج میں ہونے والی ساری باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں تایا مظہر کہہ رہے تھے کہ مسفرہ اب بڑی ہو گئی ہے، اظہر تمہیں آگے کا سوچنا چاہیے۔ مسفرہ بغور ان کی باتیں سننے لگی۔ مطلب؟ بھائی میں کچھ سمجھا نہیں۔ صابرہ تائی بھی بہت حیرانی سے تایا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں جیسے کچھ نہیں آیا تھا۔ مطلب صاف ہے، لڑکیاں زیادہ دیر تک گھر پہ رہیں تو سب باتیں بناتے ہیں۔ مسفرہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، اور آج جو اس نے کھانا بنایا تھا وہ تو واقعی لاجواب تھا۔ پاپا نے الجھن بھری نگاہ سے تایا کو دیکھا۔ بھائی، مسفرہ میری اکلوتی اولاد ہے، میں نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی اس پر اتنی بڑی ذمہ داری آ جائے۔ گھر سے باہر جائے گی تو پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں۔ تو باہر جائے گی ہی کیوں؟ پھپھو اس سارے معاملے میں پہلی مرتبہ بولی۔ تائی نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ ہاں، ہیرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، پہلی ترجیح تو ویسے بھی خاندان ہی ہونا چاہیے، تایا سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف پانی میں بھی ابال آنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زندگی نہیں تھی، یہ کوئی مذاق تھا جہاں اس کی مرضی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ لاکھ پڑ جائیں یہ لوگ، روایت پسند ہی رہیں گے۔ جب وہ پنجوں کے بل بیٹھی چائے سرو کر رہی تھی تو موضوع بدل چکا تھا۔ اب ملکی سیاست پر تبصرہ جاری تھا اور تایا اپنی قیمتی رائے دے رہے تھے۔ تائی اور پھپھو کسی ڈیزائنر برانڈ پر تبصرہ کر رہی تھی اور ماما اپنی سوچوں میں گم خاموش بیٹھی بظاہر دونوں پارٹیز کو سن رہی تھی۔ وہ باری باری سب کو چائے دینے لگی۔ تایا، آپ کی چائے میں چینی ڈالوں؟ ہاں ہاں بالکل ڈال دو، میری بیٹی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے کہ انعام ملنا چاہیے اسے۔ بولو کیا لوگی؟ وہ پتہ نہیں کیوں بڑی اپنائیت سے کہہ رہے تھے، شاید خوشگوار موڈ میں تھے۔ وہ ذرا سا مسکرا دی اور کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے سر کے ذرا سے اثبات کے ساتھ کپ تھام لیا۔ چائے سرو کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت دیر تک چھت کو خالی ذہن کے ساتھ تکے گئی۔ کافی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ یقیناً ماما ہوں گی۔ مسفرہ نے اس طرف نہیں دیکھا، وہ اسی طرح چھت کو تک رہی تھی۔ کوئی اس کے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح چونکی، یہ ماما نہیں تھی، پاپا بھی نہیں تھے۔ پھر سادہ نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ ساحر تھا، تائی کا درمیانہ بیٹا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ساحر بھائی، آپ اس وقت؟ میرا مطلب سب خیریت ہے نا؟ وہ ہکلا ہکلا کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ تھا ساحر کی آنکھوں میں جو دور کہیں اس کے لیے خطرے کا الارم بجا رہا تھا۔ ابھی تک تو خیریت ہی ہے مگر آگے نہیں ہوگی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، کیا ہوا ہے بات بتائیے صاف صاف۔ اب کی بار وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، تم معراج سے نکاح کرو گی؟ جی؟ کیا؟ ہاں، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم کچھ بھی کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں کام میں بزی ضرور ہوتا ہوں مگر ساری خبریں رکھتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ مسفرہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ ڈیئر لٹل سسٹر، اگر تم نے ایسا کیا
تو میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی. بہتر ہے کہ تم باعزت طریقے سے رہو. میں جا رہا ہوں. امید ہے کہ تم سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ گی. دیکھنے میں تو تم خاصی سمجھدار لگتی ہو. گڈ نائٹ. وہ کہہ کر نہیں رکا اور باہر نکل گیا. وہ ابھی تک بے یقین تھی. وہ اور معراج، وہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ تائی کی بہو بھی بن سکتی ہے. نہیں، کبھی بھی نہیں.